روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروح، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں۔ آداب عرض ہے، میرا نام پرویز عالم ہے اور میں حاضر ہوں سننگ کی پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ کے تحت غزل کے شاعر نام کی منی سیریز کے ساتھ۔ آج پیش ہے 5واں اور آخری ایپیسوڈ۔ جو لوگ غزل کے شاعر سیریز کو پابندی سے سن رہے ہیں ان کو شاید اس بات پر حیرت ہو کہ ابھی تو سیریز شباب پر ہے، پھر یہ اچانک آخری ایپیسوڈ کیسے ہو گیا۔ تو سامعین، اپنے سوال کا جواب پانے کے لیے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ سننا ہوگا جس میں ذکر ہے ترقی پسند تحریک کے ممتاز غزل گو شعراء کا۔ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح لندن میں سننگ کے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اردو انگریزی کے اسکالر انیس الرحمان، جو دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں برسوں انگریزی کے پروفیسر رہے ہیں اور کئی مشہور کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ انیس صاحب کی کتاب کو سن 2025 میں ساہتیہ اکادمی کے بیسٹ ٹرانسلیشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ کتاب کا عنوان ہے ہزاروں خواہشیں ایسی، دی ونڈرفل ورلڈ آف اردو غزلز، اور اسے ہارپر کالنز نے انگریزی میں شائع کیا ہے۔ اسی کتاب کو انسپریشن مان کر ہم نے انیس صاحب کے ساتھ یہ سیریز ریکارڈ کی ہے جس میں اردو غزل کی تاریخ اور غزل کے ممتاز شاعروں کا ذکر ہے۔ انیس صاحب سے میرا سوال ہے کہ عام طور پر نظم کے حوالے سے ترقی پسند تحریک کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ نے غزل میں بھی اس کی کیٹیگری بنائی ہے، ایسا کیوں؟ ترقی پسند تحریک میں غزل کے شعراء بھی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب ہزاروں خواہشیں ایسی میں ایسے کئی غزل کے شعراء، تقریباً 5 غزل کے شعراء شامل ہیں جن کے ہاں وہی بوتیقہ ہے جو آپ کو عام طور پر نظر آتی ہے، جو خیال کی بوتیقہ ہے۔ تو یہ آپ نے 5 شعراء جن کا ذکر کیا، جی وہ ہیں اسرار الحق مجاز ہیں، فیض احمد فیض، جی ہاں، معین احسن جذبی، جی ہاں، جانثار اختر، جی ہاں، مجروح سلطان پوری، جی ہاں، کیا نام ہے؟ جی ہاں، یہ بڑے شاعر ہیں اس زمانے کے، اور یہ زمانہ ہے 30s کا، جب یہ سرگرم تھے، اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ، تو پروگریسو پوئٹکس نہ صرف یہ کہ اردو میں بلکہ ہندی میں، ہندوستان کی مختلف زبانوں میں، اور 30s میں آپ ایک یعنی سیاسی اتھل پتھل پورے زمانے میں، وال اسٹریٹ کریش ہوا تھا اور ہر جگہ پولیٹیکل اور سوشل جسٹس کی آواز دنیا میں بلند ہو رہی تھی، تو ہمارے شعراء نے اس پہ کان دھرا اور اس پہ سوچا کہ ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، اور انہوں نے لیا، اور انہوں نے جو ادب کریٹ کیا، جو انہوں نے لکھا اس زمانے میں، اس میں یہ 5 شعراء جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، ان لوگوں نے بڑی نظمیں لکھی ہیں، اور بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کو آپ پریزرو کرتے ہیں، جن کو آپ یاد کرتے ہیں، اور اس زمانے کے حوالے ہیں، یہ سب حوالے تو ہیں، ہاں۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں کچھ ایسے شعراء ہیں جو بہت مشہور رہے ہیں اپنے وقت میں، جو کہ ترقی پسند جو تحریک ہے، پروگریسو رائٹرز موومنٹ، اس کا جز رہے ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں، ان کے نام نہیں ہیں ان میں، بہت سے ایسے مثلاً مثال کے طور پہ مخدوم محی الدین، جی ہاں، مخدوم محی الدین نے نظموں میں میرا خیال ہے ان کے ہاں ترقی پسند تحریک جو ہے اس کے جو بنیادی نکات ہیں، یا جو بنیادی شناخت یا پہچان کہتے ہیں جس کو میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ خیال کی شاعری ہے بنیادی طور پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں نظمیں ہیں بہت، اور ایسی نظمیں ہیں جس میں پورے پروگریسو پوئٹکس جو ہے اس کا عکس ملے گا آپ کو، تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے غزلوں کے انتخاب میں وہ چیزیں شاید نہیں شامل کی ہیں، اور نظموں کا انتخاب اگر شائع ہوگا، جو ظاہر ہے کہ ہماری دوسری کتاب میں ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے شعراء ہیں۔ اگر اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ خیال کی شاعری کرتے ہیں تو نظم اس کے لیے ایک معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جذبات کی شاعری کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک حوالہ ہے غزل کا۔ تو غزلوں میں بھی بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے خیال کی شاعری کی ہے، لیکن خیال کی شاعری کا ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ نظم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے شاید ان کو نہیں لیا ہوگا۔ مخدوم محی الدین آپ کی جو کتاب ہے نظموں پر، جی ہاں، اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ خیر، یہ شکایت کیونکہ میں تقریباً ہر ایپیسوڈ میں آپ سے کرتا ہے، اس لیے نہیں، مجھے پسند ہے آپ کی یہ بات ہے، میں بہت زیادہ وقت اس کو نہیں دوں گا کہ بھئی کون نہیں ہے، لیکن جو ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غزل کا سفر ہے، اور آپ نے جو غزل کے مزاج کے شعراء ہیں ان کو شامل کیا ہے۔ آخری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ممکن ہے کوئی اور آپ کی جگہ ہوتا ہے تو غزل کے جو شاعر ہیں ان میں کچھ ایسے شاعر ہوتے جو آپ کے یہاں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے بالکل، وہ تو ذاتی پسند کی بات ہوتی ہے، ذاتی پسند کی بات بھی ہوتی ہے، اور آپ کس طرح کسی زمانے پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہاں سے کیا کیا نکالتے ہیں کہ ان شعراء کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہنچا دیں اپنے قاری تک۔ بس مجھے یہ لگا کہ مخدوم محی الدین
کی غزلیں بھی بڑی مشہور ہوئی ہیں. 1908 سے لے کے تقریباً 1969 تک کا ان کا پیریڈ ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا غزل ہے, آپ کی یاد آتی رہی رات بھر, چشم نم مسکراتی رہی رات بھر. اور پھر تو فیض احمد فیض صاحب تو یہ غزل کا بنیادی طور پہ بہت ہی یعنی غزل کا خاص قسم کا شعر ہے یہ. ہاں, تو ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے متعلق کر رہے ہیں, تو یہی وجہ رہی ہوگی کہ مخدوم صاحب کو ہم نے وہاں رکھنے کی. ترقی پسندی میں دیکھیں ان کا ایک شعر ہے, مجھے یاد آ گیا, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اب یہ ترقی پسندی بالکل ہے. خیر بہرحال میں آپ سے وہ شکایت فی الحال نہیں کروں گا اس لیے کہ اور بھی شعراء ہیں جو اس میں چھوٹ گئے ہیں. تو پہلے ذکر کرتے ہیں اسرار الحق مجاز. 1911 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1955 میں انتقال فرما جاتے ہیں, اور پھر ان کا مجموعہ آتا ہے تقریباً 1938 میں آہنگ نام سے. جی ہاں, ان کے بارے میں آپ اور کیا بتائیں گے؟ بالکل مناسب, آپ نے جو بنیادی بات ہے وہ بتا دی ہے. مجاز رومان پسندی کے شاعر ہیں بنیادی طور پہ, اور پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ وہ نظم کے شاعر ہیں, لیکن غزلیں بھی ان کی بہت سی ایسی ہیں جس میں آپ کو ترقی پسند تحریک کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. جی. جگر اور دل کو بچانا بھی ہے, نظر آپ ہی سے ملانا بھی ہے. ویسے ظاہراً یہ نظر آتا ہے کہ جیسے یہ غزل کا شعر ہو, یعنی غزل کی جو روایت ہے خاص طور پہ جو رومان پسندی ہے اس کا شعر ہے. لیکن اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں, دوسرے زاویے سے دیکھیں, تو اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ زمانے کے سامنے جس کے دو بدو پہ کھڑے ہیں اور جو چیلنج ان کے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ سے نظر بھی ملانا ہے مجھے. میں آپ سے یعنی اس زمانے کے جو حقیقتیں ہیں, جو سوشیو پولیٹیکل خلفشار جس کو آپ کہتے ہیں, وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور ہم کس زمانے سے جوجھ رہے ہیں جس کو ہندی میں آپ کہتے ہیں, تو نظر آپ ہی سے ملانا بھی ہے. ہاں, تو شکایتیں بھی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو حل بھی کرنا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے, اور جگر اور دل کو بچانا بھی ہے, لیکن نظر آپ سے ملانا بھی ہے. بہت عمدہ. تو یہ ایک بہت بنیادی طور پہ ایک اس طرح کا شعر مجھے یاد آ گیا, تو میں نے سوچا آپ کو ضرور سناؤں. اچھا, میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کیونکہ علی گڑھ سے آتا ہوں, اور علی گڑھ میں جس زمانے میں پڑھ رہا تھا, ارے صاحب ترانہ تو لکھا علی گڑھ کا, لیکن یہ کہ علی گڑھ میں تو مجاز سے بڑا کوئی شاعر مانتے ہی نہیں تھے لوگ. وہ تو کلٹ تھے, مجاز کلٹ تھے علی گڑھ کے طلباء کے لیے. ہاں, یہ تو ہے. اور کلٹ تھے اور ان کو امیٹیٹ کرتے تھے بچے وہاں کے, اور اب کے بچے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے, تو اب ان کی یادوں کے سہارے میرے خیال میں مجاز کو آج بھی یاد کرتے ہیں. مجاز کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے, اور بہت ساری ریزنس ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن یہ کہ جیسے کچھ شاعری بھی ان کی ایسی ہے, غضب کا رومانٹسم, جیسے کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی, کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا. ہائے 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 ہائے. اور پھر دیکھیے بتانے والے وہیں پر بتاتے ہیں منزل, ہزار بار جہاں سے گزر چکا ہوں میں. اور ہمارے زمانے میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ تقریباً 1970 سے لے کے 1980 تک کا زمانہ تھا علی گڑھ میں. اس میں بہت ساری لڑکیاں تھیں, بہت سارے لڑکے تھے, بہت عمدہ گاتے تھے, اور وہ مجاز کی تقریباً سبھی غزلیں گاتے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو ان کے مقبول جیسے غزل تھی وہ یہ بھی تھی, یہی تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے ناخدا دنیا, بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں. ایسے ایسے اشعار. تو ان کے حوالے سے آپ مطلب ایک دو باتیں اور کیا کہیں گے کہ ان کو ترقی پسند ہم جینوئنلی مانیں, یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا دباؤ تھا ان پہ اپنے زمانے کا, اپنے کنٹمپریریز کا, اپنے جو ہم عصر تھے ان کے جو ساتھی لوگ تھے؟ دیکھیے بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. میں نے پہلے ایک بات عرض کی آپ سے کہ رومان پسندی ہے مجاز کے, وہ آپ کو غزلوں میں بھی ملے گی اور نظموں میں بھی وہ ہے شامل, رومان پسندی ہے. لیکن وہ رومان پسندی ایک طرح کا انقلاب بھی ہے. اگر آپ ان کی غزلوں کے کچھ اشعار پڑھیں, جیسے ایک شعر میں نے آپ کو سنایا, تو کوئی دباؤ میرے خیال میں نہیں تھا, بلکہ یہ وہی کہہ رہے تھے جو ان کو کہنا تھا. اور ظاہر ہے کہ کسی شاعر کو جو اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے تو دو حوالے ہیں اس کے, ایک غزل اس کا ایک حوالہ ہے, اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ نظم کا حوالہ ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ نظم میں ترقی پسندی کے جو عناصر ہیں یا جو مضامین ہیں وہ اس میں آسانی سے در آتے ہیں, لیکن غزل میں ذرا مشکل ہوتی ہے. لیکن مجاز کے ہاں کوئی دباؤ نہیں تھا میرا خیال ہے. مجاز وہ کہہ رہے تھے جو ان کو کہنا تھا, اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم یہ غزل میں اس مضمون کو لا رہے ہیں, یا اس مضمون کو لے کے ہم کسی یعنی نظم کا موضوع بنانے جا رہے ہیں. تو دباؤ کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ وہ کہہ رہے تھے وہ جو انہیں کہنا تھا, اور فارم ان کے لیے کوئی ڈیٹرمننگ فیکٹر نہیں تھا جس کو آپ کو اس طرح کہنا چاہیے کہ فارم نے ان کو ٹھیک ہے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. تو انیس صاحب آپ کی کتاب میں جو فارمیٹ ہے اس کا ذکر میں نے پچھلے ایپیسوڈس میں بھی کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شاعر کو لیتے ہیں اور اس
کا پروفائل دیتے ہیں، ایک خاکہ دیتے ہیں جی ہاں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کس قسم کی اس نے شاعری کی، جی ہاں اور جو کرٹیکلی تھوڑا سا اپریسیشن ہے اس میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ اس کی ایک غزل لیتے ہیں اور اس غزل کا دوسرے پیج پہ انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے، یہ ترجمہ بھی آپ ہی نے کیا ہے، اور پھر ایک اور غزل لیتے ہیں اور اس کا بھی ترجمہ سامنے ہوتا ہے، سامنے والے پیج پہ اور ہوتا ہے، اردو کا ٹیکسٹ بھی ہے ایک طرف، اور غزل کا ٹیکسٹ بھی ہے، اور یہ رومن جس کو ہم کہتے ہیں اسکرپٹ اس میں ہے. تو یہ آپ کی فارمیٹ ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ پچھلا ایپیسوڈ نہ سن سکے ہوں تو پھر وہ یہ والا سن رہے ہوں. تو آپ نے اندازہ ہو جائے گا. جی آپ نے جو انتخاب کیا ہے ذرا بتائیے آپ نے کون سی غزل لی ہے؟ برباد تمنا پہ عتاب اور زیادہ، ہاں میری محبت کا جواب اور زیادہ. یہ ایک غزل ہم نے لی. اور دوسری غزل جو آپ دیکھیں گے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ جگر اور دل کو، جو یہ شعر میں پڑھ چکا ہوں، کہ جگر اور دل کو بچانا بھی ہے، نظر آپ ہی سے ملانا بھی ہے. یہ دو غزلیں ہم نے لی ہیں. تو جو پہلی ابھی آپ نے غزل سنائی تھی اس کا جو شعر سنایا تھا، ہاں اس کا ترجمہ سناؤں آپ کو؟ جی. برباد تمنا پہ عتاب اور زیادہ، ہاں میری محبت کا جواب اور زیادہ. ترجمہ اس کا یوں ہے کہ لیٹ دا لو سک بی ڈسٹریسڈ اے لٹل مور، یس مور ریٹرنز فار مائی لو اے لٹل مور. ہاں اچھا، یہ میں پھر سے یاد دلا دیتا ہوں لوگوں کو کہ ترجمے دو طرح کے ہو جاتے ہیں، 10 طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ یا تو رائم لیں، ردیف اور قافیے کا انگریزی میں پالن کریں، اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہے نا؟ آپ مانتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ شعر کا ترجمہ کر رہے ہیں تو شعریت تو اس میں آنی چاہیے. حالانکہ شعریت ایک بہت بڑا پرومس ہے، ممکن نہیں کہ صاحب اس کو ترجمے میں آپ اتار سکیں، لیکن اور رائم سے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، ایک خاص قسم کے ردیف اور قافیہ جو انگریزی میں آپ چنتے ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ سے آج شیئر کرتا ہوں کہ شاعر تو شعر کہتا ہے اور ہم ترجمہ کہتے ہیں. یعنی ہم ترجمہ شعر کی طرح برتنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم ترجمہ کہتے ہیں، ترجمہ کرتے نہیں ہیں. یعنی ہم اس طرح کے الفاظ چنتے ہیں جن کا ایک والیوم ہو، جن کی ایک آواز ہو، جن کا ایک لائن لینتھ ہو، اور وہ اسی اسٹرکچر، اسی خاکے اور اسی یعنی چوکٹے میں فٹ ہو جائے جو غزل کا چوکٹا تھا. تو آپ نے کس طرح سے ترجمہ کیا اس کا؟ تو یہ ترجمہ جو میں نے آپ کو بھی سنایا، لیٹ دا لو سک بی ڈسٹریس اے لٹل مور، یس مور ریٹرنز فار مائی لو اے لٹل مور. تو میں نے کیا یہ کہ اور زیادہ جو ہے اس کو میں نے اے لٹل مور. تو ہم نے اس میں وہ جو ردم ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. اب کاپی کرنا آپ سمجھیں گے، اور یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کاپی کرنا تو صاحب کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو فن نہیں ہے. لیکن امیٹیشن ایک لفظ ہے انگریزی کا. اصل میں معاملہ کیا ہے، ترجمے میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ پیرافریز کر دیں. شاعری کا پیرافریزنگ میں مجھے کوئی یقین نہیں کہ شاعری کی کوئی پیرافریزنگ کر دے اور اس کو کہہ دے کہ یہ ترجمہ ہوا، تو میں نہیں سمجھتا. دوسرا ہے میٹافریزنگ ہوتی ہے شاعری میں، یعنی آپ فریز سے زیادہ سوچتے ہیں اور اس فریز کو آپ بحال کرتے ہیں انگریزی میں اور دوسری زبان میں. اور تیسرا ہوتا ہے امیٹیشن ایک بہت بڑا لفظ ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ ڈان ڈرائیڈن نے ایک ڈیفینیشن تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہے ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن ہے، پیرافریزنگ ہے، اس کے بعد میٹافریزنگ ہے، اس کے بعد امیٹیشن ہے. امیٹیشن آخری سطح ہے اور اعلیٰ سطح ہے. اس میں آپ شعر کو نئے قالب دیتے ہیں، نئے طریقے سے ڈھالتے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں آپ. ترجمے میں کوشش کرتا ہوں کہ امیٹیشن اور پیرافریزنگ سے آگے نکل کے امیٹیشن اور یعنی اس منزل پہ ہم پہنچا دیں اس شعر کو کہ آپ کو شعر کا جو حسن ہے وہ بھی نظر آئے، سننے میں بھی اور پڑھنے میں بھی، اور خود پڑھ رہے ہو تو اور کوئی سنا رہا ہو تو آپ کو. تو اسی لیے اے لٹل مور جو تکرار ہے اس میں، جو ردیف ہے، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اور زیادہ. میں آپ کو ایک دوسری مثال اگر کہیں نہیں، ذرا اسی پہ بات کرتے رہتے ہیں. ایک بات بتائیے، اس میں یہ غزل اپنے وقت میں اس قدر مشہور ہوئی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ علی گڑھ میں تو ان کی اسرار الحق مجاز کی سبھی غزلیں جو ہیں بے انتہا مقبول ہوئی ہیں، اور اس میں یہ والی غزل بھی بہت زیادہ تھی. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1965 میں ایک فلم آتی ہے آرزو، اس میں حسرت جے پوری ایک غزل لکھتے ہیں، گائی جاتی ہے، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، اور کھلتے رہیں ہونٹوں کے گلاب اور زیادہ. یہ بالکل وہی چیز ہے. بالکل لیکن وہ فلم کے لیے، وہ تو فلم کے لیے ہو تو ان کی آڈینس دوسری تھی. حسرت جے پوری صاحب نے کھیل کر دیا دوسری آڈینس ہے، لیکن یہ آڈینس جو ہے، یہ ریڈرشپ جو ہے نا وہ ادبی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ دونوں شعر میں کتنا بڑا فرق ہے. سچ بات ہے. اچھا، تو
اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو مجاز سے بہت زیادہ عقیدت ہے. میں تو 2 گھنٹے بات کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں. کبھی کریں گے، کبھی کریں گے. لیکن یہ کہ ہم جو اگلے شاعر ہیں اس فہرست میں آپ کے جی جو پروگریسو شعراء ہیں وہ ہیں فیض احمد فیض. احمد فیض ہیں. 1911 میں پیدا ہوتے ہیں، 1984 میں چل بستے ہیں. اور کیا بتائیں گے آپ ان کے بارے میں؟ فیض کے بارے میں اتنا بتایا جا چکا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا کم ثابت ہوگا. فیض ہمارے زمانے کے ایک مت ہیں، بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے. اور فیض کو نہ صرف اس لیے کہ ان کے ہاں جو غنائیت ہے وہ غزلوں میں جو شامل ہے، اور ان کے ہاں جو افکار یعنی جو خیال ہے جو نظموں میں ان کے ہاں شامل ہے، لیکن فیض کے ہاں جو خیالات ہیں انہوں نے وہ حدیں مسخ کر دی ہیں. نظم اور غزل کی جو حدیں ہوتی ہیں اس کو انہوں نے مسمار کر دیا اس طرح کہ وہ خیال اس کو ایک پوئٹک ٹرن جس کو دینا آپ کہتے ہیں، جو بہت سارے شعراء نہیں دے سکے. وہ صرف فیض کا کمال تھا کہ فیض نے اس خیال کو ایک پوئٹک ٹرن دیا، یعنی ایک شعری جامہ پہنایا، جو عام طور پہ خیال کی شاعری کو جامہ پہنانا وہ مشکل ہوتا ہے. تو فیض نے جو رومان پسندی بھی ان کے یہاں ہے، لیکن رومان پسندی سے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں جب وہ دوسرے اپنی یعنی ان کے جو مڈل پیریڈ ہے یا ان کا جو آخری زمانہ ہے اس زمانے کی جو نظمیں اور جو غزلیں اس میں آپ دیکھیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ فیض نظموں اور غزلوں دونوں کے شاعر ہیں، جبکہ آپ پروگریسو پوئٹکس میں دیکھیے کچھ لوگ صرف نظموں کے شاعر ہیں جیسے ابھی ذکر آ رہا تھا. لیکن فیض کی یہ خاص بات یہ ہے کہ ان کی نظمیں بھی اسی طرح سے اسی قالب میں ڈھلی ہوئی ہیں جس قالب میں ان کی غزلیں ڈھلی ہوئی ہیں خیال کے اعتبار سے. تو آپ دیکھیں کہ نظم اور غزل دونوں میں ان کے ہاں وہ ایک رچا بسا ہوا جو تخیل اور جو فکر ہوتی ہے وہ ان کے ہاں ہے. اس کی تھوڑی سی میں آپ سے مثال بھی جاننا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی خود ہی اشارہ کیا رومانیت کی طرف. اب دیکھیے کہ ان کے یہاں رومانیت ہے اور ترقی پسندی بھی ہے. اب دیکھیے میں یہ کیسے مکس کرتے ہیں دونوں کو؟ اب دیکھیے ایک شعر سناتا ہوں اس کے لیے. بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے. اب آپ دیکھیے دونوں سطحوں پہ یہ شعر کام کرتا ہے. آپ محبوب سے بھی مخاطب ہیں، بے دم ہوئے بیمار میں تمہارا بیمار ہوں مجھے اچھا کر دو. یہ وہ مضمون ہے جو زمانہ قدیم سے لے کے آج تک ہر شاعر باندھتا ہے. جو عاشق ہے اردو غزل کا عاشق ہے وہ تو بہت بیچارہ ہے، بیچارہ قسم کا انسان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بے دم ہوئے بیمار میں تو بیمار ہوں تمہارا دوا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی شخص ہے جو 30s کا شخص ہے، جو اکانومک اور پولیٹیکل جسٹس چاہتا ہے، جو سیاست میں کوئی خاص طریقے سے دیکھتا ہے اور پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے راستے دکھاتا ہے اور دکھانا چاہتا ہے. تو بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے یہ، لیکن ایک رومانٹک کانٹیکسٹ بھی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں کو ملاتے ہیں. دوسرا مصرع آپ دیکھیں، تم اچھے مسیحا ہو دوا کیوں نہیں دیتے. محبوب ہے یہ مسیحا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کوئی پولیٹیشین بھی ہے جس کے ہاتھ میں پالیسی میکنگ ہے، اور وہ اپنے ملک کے لیے وہ خواب دیکھ سکتا ہے اور اپنی جنتا کو، عوام کو وہ خواب دکھا بھی سکتا ہے. تو فیض کی خاص بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ وہ خیال کی شاعری بھی ہے لیکن وہ جذبات کی شاعر بھی ہے. یہ شعر جو میں نے آپ کو سنایا یہ خاص طور پہ یعنی میرے ذہن میں ایک آیا کہ یہ شعر ضرور سنانا چاہیے، اس خیال کی عکاسی کرتے ہوئے کہ ان کے ہاں فکر بھی شامل ہے اور جذبے کی آمیزش بھی. واضح ہو جاتا ہے یہ کہ ہاں صاحب یہ باقاعدگی سے سیاست کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے. اب بھی دلکش طرح حسن مگر کیا کیجیے. تو لیکن دیکھیے اسی کے بعد پروفیسر بھی بڑی انٹرسٹنگ، بہت اچھا آپ نے حوالہ دیا. اور بھی دکھ ہیں اس کے بعد یہ آتا ہے، اور بھی دکھ ہیں. پہلے تو یہ کہا انہوں نے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو وہیں ہم کو لے کے آ رہے ہیں فیض، جس کا یعنی پہلے تو ایک رومانی حوالہ آیا لیکن فوراً رومانی حوالے سے وہ آ جاتے ہیں سیاسی اور سماجی حوالے کی طرف. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. ان کی غزلیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں، تو ان میں مجھے یاد ہے سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی تھی وہ ایک غزل ان کی تھی، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. اب اس میں اکثر یہ بحث ہوتی تھی لوگوں کی کہ بھئی اس میں کیا ترقی پسندی ہے. آپ کیا ترقی پسندی دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے یہ غزل میرے کتاب میں شامل ہے اتفاق سے، اور اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا. لیکن صرف ایک شعر پہ نہ جائیں بلکہ اس میں کئی شعر ہیں، میرے خیال میں 7-8 اشعار ہیں اس کے اندر. اور ایک شعر اسی غزل کا ہے جو سناتا ہوں آپ کو کہ بام مینا سے آفتاب اترے دست ساقی میں ماہتاب آئے. غزل کا شعر ہے، رومانی پس منظر ہے لیکن سیاسی پس منظر بھی ہے. کس طرح سے؟ خاص طور پہ دست ساقی میں ماہتاب آئے. وہ چاہتے ہیں کہ ریڈیم ہو جائیں، روشنی مل جائے، رستہ مل جائے، نجات مل جائے. تو دست ساقی میں ماہتاب آئے، اور اس کے پہلے کا مصرع ہے بام مینا سے آفتاب اترے.
تو آپ دیکھیے کہ خیال تو ہے، اگر آپ کوئی ناقد کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا کہ یہ غزل کا شعر ہے، رومانی شعر ہے، لیکن اس کے آگے کا بھی شعر ہے، یہ سیاسی شعر بھی اور سماجی شعر بھی ہے. ہر رگے خوں میں پھر چراغاں ہو. واہ واہ واہ، دیکھیے یہ شعر جو ہے بہت عمدہ. یہ ترقی پسندیت کا شعر ہے. ہر رگے خوں میں پھر چراغاں ہو، سامنے پھر وہ بے نقاب آئے. کون ہے یہ شخص جو بے نقاب ہے، جو نقاب پہنے ہوئے اور چاہتے ہیں شاعر اور فیض چاہتے ہیں کہ اس کا نقاب اتارا جائے؟ پولیٹیشین ہے. پولیٹیشین ہے جس نے آپ کو اسیر بنا رکھا ہے اپنا، اور وہ زمانے کو گرفت میں لے رکھا ہے اس نے. وہ چاہتا ہے، شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کو بے نقاب کریں اور اس کو سامنے لے آئیں اور اس کا چہرہ دیکھیں اور ہم اپنے لیے نجات حاصل کریں. تو اس غزل میں بھی وہ معاملہ ہے. تو یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ فیض کا یہ آمیزش بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ آمیزش ہے، جس کے اندر جو رومانیت ہے غزل کی، جو خاص پہچان ہے غزل کی، وہ موجود ہے، اور جو سیاسی پکار ہے ایک طرح کی، جو سوشل جسٹس کی بات ہو رہی ہے، پولیٹیکل جسٹس کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ہے. تو یہ غزل جو جس کا انتخاب میں نے کیا ہے، جس کا حوالہ آپ نے بہت اچھا ہوا کہ آپ نے دیا، تو یہ غزل اس کی ایک خاص قسم کی مثال ہے، اسی لیے میں نے شاید اس کا انتخاب آپ نے کیا. کیا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. لیٹ سم کلاؤڈس گیدر، لیٹ سم وائن فلو، دین کم واٹ مے وین آئی ایم آل اگلو. لیکن دوسرا شعر بطور خاص آپ ضرور سنیں کہ بام مینا سے آفتاب اترے، جو میں نے ابھی پڑھا تھا. دست ساقی میں مہتاب آئے. لیٹ دا سن ڈسینڈ دا وائن ویسل، آن ساقیز پام لیٹ دا مون شائن گلو، آن ساقیز پام لیٹ دا مون شائن گلو. اب کتنی اچھی، اب دیکھیے تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر. لگتا ہے کہ ساقی نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر مہتاب سامنے مون شائن اس کے اندر سے نکلے. تو یہ وہ ہاتھ ہے، دیکھیے یہ سمبولزم بہت خوبصورت ہے. یہاں ایک یہ وہ ہاتھ ہے جس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہے. ہاں ہاں. اور پروگریسو رائٹر چاہتا ہے کیا ہے؟ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ جب آپ دست صبا ان کے مجموعے کا نام بھی ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم جب ہاتھ پھیلائیں تو ہمارے ہاتھوں سے ایک طرح کا نور پیدا ہو. اور وہ نور کب پیدا ہوگا؟ جب سوشل جسٹس ہو اور پولیٹیکل فریڈم ہو. تو یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے اس طرح کی شاعری کی، جس کی عکاسی اس شعر میں خاص طور پہ ہوئی ہے، جو دوسرا شعر میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنا. اور مجھے تو ذاتی طور پہ یہ شعر بھی مجھے تو بڑا سیاسی لگتا ہے ہمیشہ سے. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس لیے کہ میں نے دیکھا بہت سارے ایکٹیوسٹ بہت ساری چیزوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا. اس میں ہوتا ہے کہ فی الحال تو اب ایسا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پلان کرتے ہیں. آئے کچھ ابر کچھ شراب ابھی تو دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. اس کے بعد میں پھر FIR فائل ہوگی، اور اس کے بعد میں پھر گرفتاریاں ہوں گی، اور اس کے بعد میں پھر جیلوں میں ڈالا جائے گا، جیلوں میں سڑایا جائے گا، اور 50 چیزیں ہوں گی. تو دیکھیے آپ نے جو بات کہی نا، فیض کہہ گیا اس کو اسی غزل میں. جی میں شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، یعنی آپ کی بات کی عکاسی ہو رہی ہے شعر میں. سنیے وہ شعر. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے. اب پہلے شعر میں وہی بات کہہ رہے ہیں وہ کہ FIR بھی ہوگی بعد میں، لیکن یہ ہے کہ غم جہاں تو ہے اور اس کا حساب کرنے بیٹھا ہوں. اتنا ہے کہ اس کا حساب کرنے بیٹھا ہوں. 1 2 نہیں ہے، وہ بلا تعداد ہے. اس کی وجہ سے تم آج بہت یاد آیا. یعنی تم میرے ساتھ چلنے والے ہو، ہم قدم ہو، اور تم سے ہی میں شاید یہ امید کرتا ہوں کہ ہاتھ تھامو گے اور مجھے اس رستے پہ لے کے چلو گے. تو یہ محبوب بھی ہے، اور یہ وہ ہے جو آپ کو ایک سوشل جسٹس دلانے والا ہے اور اس عذاب سے نکالنے والا بھی ہے. تو یہ بہت عمدہ مثال ہے اس کی، بہت عمدہ مثال ہے. اور دیکھیے مطلب ایسا تھا کہ ایک ایسی غزل ہے عام طور پہ لوگ سنتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں شراب اور کباب کا ذکر ہے، اور یہی رومانٹک شاعری کی یہی تو خوبی ہے. شاعری کے معنی کتنے سطح ہیں کہ ناقد لکھتا بھی ہے، اس کے بعد وہ چند مہینے کے بعد پوچھیے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک اور بات کہنا چاہتا تھا، وہ اس مضمون میں نہیں کہہ سکا. شاعری کی یہی خوبی ہوتی کہ شاعری ہر پڑھنے والے کے لیے اپنا ایک میسج رکھتی ہے الگ. اور ایک اور بات بتاؤں پرویز صاحب کہ نہ صرف یہ کہ اس پڑھنے والے کے لیے، بلکہ اس کے عمر کے مختلف مقامات پہ وہ الگ معنی آتے ہیں اس کے. جب آپ 20 سال کے شاعر ہوں اور اس کے خاص طور پہ جب آپ لکھ رہے ہوں نئے، تو اس وقت جو معنی آپ کے سمجھ میں ہو سکتا ہے جب 30ویں برس میں ہوں اور 40ویں میں اور 50ویں اور 60ویں میں، تو معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. شاعری کی ہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ شاعری ہر زمانے میں آپ کو ایک نئے معنی عطا کرتی ہے اور آپ اس کا چلتے رہتے ہیں. اور خاص طور پر فیض احمد فیض صاحب کے یہاں ایک یہ غضب کا فن ہے کہ وہ پروگریسو جو ترقی پسندی کا ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ جو زمانے سے شکایت ہے یا جو سماج اور جو معاشرہ ہے اور جو سیاست ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ آواز بلند کرتے ہیں تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محبوبہ سے مخاطب ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی ڈکٹیٹر کا ذکر کر رہے ہیں. یہ غضب کی چیز ہے. یہی تو سمبولزم ہے شاعری کی. آپ فیض کے یہاں دیکھیے کہ لال رنگ کا بہت استعمال ہوا، سرخ
انقلاب درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ. دیکھیے تو یہ کوئی رنگ ہو یا کوئی ایک امیج ہو، آپ دیکھیے گا کہ اس کے سمجھنے کے اور اس کو پرسیو کرنے کے جو شاید اس کی بہت سی سطحیں ہیں، یعنی اس کو آپ قید نہیں کر سکتے. اور فیض کے ہاں جو کلر سمبولزم ہے اور جو سچویشنل سمبولزم ہے، یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بات صاف طور پہ نظر آئے گی آپ کو. تو کلر سمبولزم سے ہی اگر آپ بات کریں تو کلر کے ذریعے فیض ایک بات کہتا ہے. اب اسی کا دیکھیے بالکل الگ سا شعر ہے دوسرا. ابھی آپ نے سرخ رنگ کا ذکر کیا تھا، آپ نے ایک مصرع سنایا. میں تو کہتا ہوں کہ خاص طور پہ دوسرا شعر آپ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ دیوار شب اور عکس رخ یار سامنے، پھر دل کے آئینے سے لہو پھوٹنے لگا. اب یہ عکس رخ یار، دیوار شب اور لہو کا پھوٹنا، لہو سرخ رنگ ہے، یہ بہت مزمحل کر دینے والا شعر بھی ہے، رومانی شعر بھی ہے، عشق میں یعنی ہار جانے کا شعر بھی ہے. لیکن بیک وقت دوسرے مصرے میں آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہوش سنبھال رہے ہیں اور اسکرین آف بلیک، اسکرین آف دا نائٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے روشنی پھوٹے. دیوار شب اور عکس رخ یار سامنے، عکس رخ یار جو ہے وہ روشنی ہے اور رات کی دیوار ہے جو بالکل تاریک ہے. پھر دل کے آئینے سے لہو پھوٹنے لگا. کتنا بڑا شعر ہے یہ، پھر دل کے آئینے سے. بہت بار پہلے بھی ہو چکا اور اس بار بھی ہو رہا ہے کہ دل کے آئینے سے لہو. اب آئینے سے لہو کا پھوٹنا آپ اس کو امیجن کریے، ایک بالکل کلیئر پرسونیفیکیشن ہے، ایک پوری تصویر ہے. فیض کی جو خاص باتیں ہیں جو مجھے خاص طور پہ بہت اچھی، فیض نے جو کئی زبانوں سے فیض اٹھایا ہے، وہ دیکھیے اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے اور انگریزی ہے. 4 زبانیں خاص طور پہ. انگریزی کے تو اسٹوڈنٹ تھے، پڑھایا بھی تھا انہوں نے شروع میں. تو فیض نے ان تمام زبانوں کی جو صوتیات ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، جو آڈیٹری امیجنیشن، جو ساؤنڈس ہیں، جس کو آڈیٹری امیجنیشن جس کو ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے، ان سب کو فیض نے جذب کیا تھا. اور خیال بھی تھا ان کے ہاں. اور ظاہر کہ جس زمانے میں رہ رہے اتنا کانسیکوینشیل ٹائم تھا کہ فیض کی جو مقبولیت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں لنگوسٹک انٹریکشن جو ہے اور اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں فیض کے ہاں، وہ کم لوگوں کے ہاں ہوئی. بڑی پیاری بات کہی. اور اسی وجہ سے فیض ہمارے اتنے مقبول شعراء میں شامل ہیں. اب دیکھیے اب پچھلے زمانوں میں اکثر ان کی نظمیں گائی گئی ہیں، جہاں جہاں پروٹیسٹ ہوا ہے لوگوں نے اس کی نظمیں گائیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ فیض کا ایک غنائیت ہے، اور وہ غنائیت جو میوزیکلٹی ہے نا، وہ آتی ہے مختلف زبانوں کے انٹریکشن سے، جو انہوں نے سیکھا ہے اس کو اور اس کو جذب کیا. ان کے کانوں نے اس کو سنا اور اس کے بعد سے ان کے ذہن کے ذریعے وہ جو جس طرح سے وہ ٹرانسفارم ہوا ہے اور ایموشنل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ شعر آپ کو سناتے ہیں. تو آپ کے یہاں جیسے شروع کی جو اس طرح کی ایک نظم کا ذکر بھی آپ نے، مجھ سے پہلی سی محبت کا ذکر بھی آپ نے کیا تھا. لیکن بعد کے دوسرے اشعار دیکھیے، بعد کے دوسری نظمیں دیکھیے، اس کے اندر وہ بالکل انقلاب کی آواز ہے. ایک بچے کی لوری ہے فلسطین کے لیے، ایک بچہ اور وہ صاحب اس کو ماں اس کو سمجھا رہی ہے منترو. تو بہت سے ایسی معاملات، بہت لوکل معاملات، بہت ہی پرٹیکولر قسم کا، خاص قسم کے معاملات بھی ان کے یہاں ملتے ہیں. فیض کے یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ان کے یہاں جذب کیا ہے انہوں نے. وہ جذب کرنے والے شعراء میں ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک سچویشن آئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک شعر کہہ دیا، ایک نظم کہہ دی. نہیں، انہوں نے جذب کیا ہے. آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کر لیا یہاں پہ، جذب کیا ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یہاں جذبی سب کا ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی فہرست میں اگلے شاعر ہیں. جو پروگریسو پوئٹس کی آپ کی لسٹ ہے، جس طرح سے آپ نے کتاب میں ایک ایک شاعر کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی 2 غزلیں منتخب کی ہیں، پھر ان 2 غزلوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، تو ان میں پہلے ذکر آتا ہے اسرار الحق مجاز کا، اس کے بعد میں فیض احمد فیض، اور تیسرے شاعر ہیں معین احسن جذبی. 1912 میں پیدا ہوتے ہیں، سن 2005 میں یہ رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے، اور علی گڑھ والے شاعر کہلاتے ہیں، اس لیے کہ سارا وقت تقریباً ان کا علی گڑھ میں گزرا. مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے انیس صاحب کہ میں نے ان کو بہت دیکھا. جذبی صاحب سے ایک بار میں بھی ملا ہوں، صرف ایک بار. آپ نے تو بہت دیکھا، میں نے صرف ایک بار دیکھا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی ان سے مل کے. وہ جامعہ کے ایک سلیکشن کمیٹی میں آئے ہوئے تھے اور میں اس وقت جامعہ میں داخل ہوا تھا، تو کوئی میرے خیال میں 80 وغیرہ کا زمانہ رہا ہوگا، 81 کا زمانہ رہا ہوگا جب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. اچھا، میں ذکر کرنا بھول گیا، فیض احمد فیض صاحب سے بھی میں ملا ہوں. میری ایک دوست علی گڑھ میں ہوتی تھی، اور ان کا نام جو ہے وہ فیض صاحب نے ہی رکھا تھا. ارے واہ! اس لیے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے دوست ہوتے تھے. جو میری دوست ہیں ان کے والد صاحب فیض آئے ہوئے ہیں اور وہ ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں تو نہیں جا پاؤں گا، تم چلی جاؤ. اور صاحب انڈیا انٹرنیشنل سینٹر دلی میں، یہ 1980 کا زمانہ تھا، فیض احمد فیض صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے. ہم دونوں لوگ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بالکل ایک عجیب حال تھا.
اور بہرحال بیٹھے آدھا پون گھنٹہ انہوں نے باتیں کی. بہت کم بولتے تھے وہ تو, لیکن بہرحال یادگاری ملاقات تھی. بہت اچھا. اور اس زمانے میں فوٹو وغیرہ وہ کیمرہ میرا آسانی سے ہوتا نہیں تھا, تو فوٹو ووٹو کچھ بھی نہیں ہے. معین احسن جذبی صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت وقت گزارا, اور خاص طور پہ تقریباً 1995 میں نے ایک لمبا 2 گھنٹے کا ان کے ساتھ میں انٹرویو ریکارڈ کیا ہے, جو ہماری سنے انک ہے, اس میں پوڈ کاسٹ ہے, اس میں شامل ہے, 2 حصوں میں باقاعدگی سے شامل ہے, جس میں معین احسن جذبی صاحب جو ہیں اپنے وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یعنی کہ جو یہ پروگریسو موومنٹ تھا, اور پروگریسو موومنٹ کہ وہ خود حصہ تھے لیکن اس کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں. وہ ان کو بہت شکایت تھی پروگریسو لوگوں سے خاص طور پہ, اس لیے انہوں نے کہا کہ بہت ہیرس کرتے تھے. ایک ان کا یہ بہرحال الزام تھا کہ آلموسٹ ایک مافیا سا بن گیا تھا, مافیوسی ٹائپ کا تھا معاملہ تھا, کہ جس میں کہ اگر آپ ان کے رنگ میں شاعری نہ کریں تو پھر وہ آپ کو, وہ شدت کا معاملہ ہے, بہت زیادہ شدت کا معاملہ. تو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ پھر بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ معین احسن جذبی صاحب کے بارے میں آپ اور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ایک شعر ان کا سناؤں آپ کو, شاید اس سے بات کچھ واضح ہو جائے گی کہ جذبی صاحب کس طرح کے شاعر تھے اور کیا کہہ رہے ہیں اس غزل کے اندر جو ہماری کتاب میں شامل ہے. مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں, جینے کی تمنا کون کرے, یہ دنیا ہو یا وہ دنیا, اب خواہش دنیا کون کرے. اب دیکھیے پوری تاریخ ہے اس کے اندر, کیا مشہور ہوئی تھی صاحب یہ غزل, کسی ایک لمحے خاص کا شعر نہیں ہے یہ دنیا ہو وہ دنیا. وہ کہتے ہیں کہ اب خواہش دنیا کون کرے. اب دنیا کو ڈیفائن کرنے کی بات ہے یہ, اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, خیال کی شاعری اور جو ترقی پسند تحریک جو پوری ہے, جس کو پروگریسو رائٹرس موومنٹ انگریزی والے کہتے آئے ہیں, اور اس میں جو خیال ہے وہ خیال یہاں پہ ہے موجود, لیکن ایک دوسرے انداز میں موجود ہے. ایک شاعر کیسے کہتا ہے اس کو کہ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں, یعنی بالکل رجائیت کا شعر ہے, بہت صاف طور پہ آپٹیمسٹک شعر ہے. نہیں مانگو, کیوں مانگو, جینے کی تمنا کون کرے. لیکن پھر اس کا یعنی ایک دوسرا رخ بھی پیش کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیال کو ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ غزل کے شعر میں آپ کسی خیال کو ایکسپلین نہیں کرتے, لیکن 2 سطحیں ہیں معنی کی یہاں پہ. مرنے کی دعائیں کیوں مانگو, جینا چاہتا ہوں. پھر کہتے ہیں جینے کی تمنا کون کرے, ہم اور آپ. اس کی وضاحت ہے, یہ دنیا ہو یا وہ دنیا, دنیا اور آخرت, یا یہ دنیا یہ دوسری دنیا جس سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی, جو ہمارے لیے بہت ایلین سی دنیا ہے, یعنی وہ دنیا جو خواب کی دنیا ہے, اور ہم جس حقیقت کی دنیا میں زندہ ہیں وہ بہت ہی خراب اور ناقص دنیا ہے. اب خواہش دنیا کون کرے, ایک طرح کا پھر منفی رویہ ہے. تو آپ دیکھیے 4 خیال کی سطحیں ہیں اس کے اندر, 2 مصروں میں 4 خیال ہیں, اور اس 4 خیال کے ذریعے انہوں نے پوری تاریخ کو ماننے کی کوشش کی ہے, پورا زمانہ انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. تو یہ خاص بات ہے اس کے اندر. لمبے مصرے ہیں, لمبے توڑے جا سکتے ہیں, ہر مصرع توڑا جا سکتا ہے 2 حصوں میں, تو گویا 2 مصروں میں 4 باتیں انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے, لیکن زمانہ سمٹایا ہے. زمانے کی جو لمس ہے اس کو انہوں نے اس پہ نبض رکھنا. آپ نے اس کا ترجمہ کیا؟ سناتا ہوں آپ کو. Why should I pray for death? Why should I worry for life? Be it this world or that world, why should I care for any? بہت تو یہ سلسلہ ہے. اسی غزل میں ایک سے ایک نگینا شعر ہے. جی ہیں نا, ہاں. جب کشتی ثابت و سالم تھی, ساحل کی تمنا کس کو تھی, اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جس غزل کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا انیس صاحب, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا سا اور زیادہ جانتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اس غزل کا بہت زیادہ استعمال کیا اپنے کئی پروگراموں میں. اچھا. اور ہماری دوست ہیں شیفالی فروسٹ, آپ کی بھی دوست ہیں. ہاں, بہت عمدہ, اور انہوں نے بہت عمدہ اس غزل کو گایا بھی. تو ایک بار ہم نے علم شاعری ایک سیریز کی تھی مہر عالم خان صاحب کے ساتھ میں, اس میں باقاعدگی سے اس کو شامل کیا گیا تھا. جی ہاں, جی ہاں. اور یہ تھا کہ 1930 کے زمانے میں, یعنی 1930s کا جو پیریڈ ہے, اس میں یہ غزل بنتا مقبول ہوئی تھی. اور سب کشور کمار نے اس کو گایا ہے. اچھا, یہ نہیں معلوم. ہاں صاحب, اور حبیب ولی محمد انہوں نے گایا, اور پھر لوگوں نے بہت گایا, اس قدر مقبول ہوئی کہ جذبی صاحب جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ نیم تھے اس زمانے میں. یہ والا معاملہ تھا. لیکن جذبی صاحب کا ایک اور شعر مجھے یاد آتا ہے, ترک تعلقات کا ہو جس سے احتمال, بے باکیوں میں اتنی صداقت کہاں سے لائیں. ریئلسٹک شعر ہے یہ. ہاں, اور یہ اس کا مطلب ہے کہ بیتے ہوئے دنوں کی حلاوت کہاں سے لائیں, ایک میٹھے میٹھے درد کی راحت کہاں سے لائیں. دیکھیے وہی وہ دونوں سلسلے دیکھیے یہاں پہ, میٹھا میٹھا درد اور راحت. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بیتے ہوئے دنوں کی حلاوت کہاں سے لائیں. ہینکرنگ ہے ایک,
ایک خواب دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاسٹ کو پریزنٹ میں لے آئیں اور اس کو اتنا خوبصورت بنا دیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. بیتے ہوئے دنوں کی حلاوت کہاں سے لائیں؟ یعنی وہ گزر گیا, وہ اب حصہ نہیں ہے ہماری زندگی کا. چاہتے ہیں کہ وہ ہم تک آ جائے. پھر دوسرے مصرے میں اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں, ایک میٹھے میٹھے درد کی راحت کہاں سے. یعنی شاعر یہ نہیں کہ وہ درد سے انکار کرتا ہے, درد کو ایک خوبصورت نظریے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ترقی پسند شاعر کا شعر ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا خاص قسم کا غزل کا شاعر ہے یہ, غزل کا شعر ہے یہ. یعنی کسی محبوب کو آپ یاد کریں کسی زمانے کے بعد, تو جو حلاوت ہے, جو درد ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے, اس کو اس شعر نے قید کر لیا ہے. یعنی درد بھی ہے, سفرنگ بھی ہے, لیکن اس کو عشق کا تجربہ جس کو بھی رہا ہو, ہمیں آپ کس کو نہیں ہے, سب کو عشق کا تجربہ ہوا ہے. اور جب یاد کرتے ہیں کچھ ایسے لمحات ہیں جس میں بڑے درد کے لمحات ہیں, لیکن اس کی حلاوت بھی ہے, اس کی ایک مٹھاس بھی ہے. اس شعر کو اس نے قید کرنے کی. آپ نے کس طرح سے کیا؟ Where shall I find the beauty of the radiant nights, the grace of the dawn's morning, where shall I get now, where shall I get now. اس کا پہلا شعر جو تھا نا, بیتے ہوئے دنوں کی حلاوت, اس کو سنیے. The bliss of the days gone by, where shall I get now, the pleasures of the sweet pain, where shall I get now. تو اس پوری غزل میں where shall I get now, where shall I get now کی تکرار ہے. یہی میرا ردیف ہے. اور کہاں سے لائیں, کہاں سے لائیں, کہاں سے لائیں, اردو غزل میں ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ میں امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امیٹیٹ یعنی بہت ہلکا لفظ ہے, لیکن امیٹیشن اس طرح کا نہیں. امیٹیشن یہ اب ڈوب گئے ہیں اس کے اندر, امیٹیشن ہوا ہے. مجھے اچانک ایسے ہی یاد آئی بات, اس لیے کہ جب میں نے جذبی صاحب کا انٹرویو کیا تھا, تو ایک میرے ساتھ میں 3 غضب کے دن تھے علی گڑھ میں. اچھا. ایک دن میں نے جذبی صاحب کو ریکارڈ کیا, تقریباً 2-2.5 گھنٹے. اچھا. بہت لمبا انٹرویو, اور وہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پوڈ کاسٹ پہ اویلیبل ہے, یادگاری انٹرویوز میں وہ شامل ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سنینک کی ویب سائٹ پہ یا سنینک کی جو چینل ہے یوٹیوب پہ, اس پہ جا کے وہ مل جائے گا انٹرویو. اگلے دن میں نے انٹرویو کیا خورشید الاسلام صاحب کا. وہ بھی پروفیسر, غضب کے آدمی تھے. غالب کے خطوط پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. اور پھر صاحب ایک انٹرویو میں نے کیا تھا اسی زمانے میں, لگاتار 3 دن, تیسرے دن, اور 2-3 گھنٹے کے انٹرویوز ہیں. وہ تھا عالم مسرور صاحب کا. اب عالم مسرور صاحب کا زمانہ دیکھیے 1911 اور سن 2002 میں وہ چل بسے. عالم مسرور صاحب تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے, چیئر پرسن رہے اردو ڈپارٹمنٹ کے, ایک لمبے وقت رہے ان کے زمانے میں. کشمیر چلے گئے اقبال انسٹیٹیوٹ میں. جی سب کچھ ہے, بڑی خدمات ہیں ان کی. اور مجھے اب تھوڑا سا ذرا آپ کو چھیڑنے میں تھوڑا سا لطف آ رہا ہے. آپ نے ہمارے عالم مسرور صاحب کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا. عالم مسرور صاحب کو ظاہر ہے آپ ٹھیک ہے, ان کی غزلیں ہیں, جو عقیدت آپ کی ہے وہ صحیح ہے, ہماری بھی ہے. لیکن عالم مسرور صاحب بنیادی طور پر ایک بہت بڑے ناقد ہیں. ان سے ہم نے بھی سیکھا ہے, کریٹک ہیں اردو کے, بہت بڑے پڑھا ہے. ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی ان سے, لیکن مجھے خوشی ہوئی بہت اس دن جب انہوں نے کوئی میرا ایک چھوٹا سا مضمون اردو میں جو میں نے لکھا تھا پڑھا. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے, تو مجھے بڑا اچھا لگا جنہوں نے مجھے بتایا, تو انہوں نے ان سے تعارف کرایا میرا. اور پھر میں نے اپنے بارے میں سوچا کہ آخر جب عالم مسرور جیسا شخص ہمارے اس چھوٹے سے مضمون کی تعریف کر رہا ہے تو خوشی تو ہوئی, لیکن مجھے خود اپنے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ بھائی اب میں بہتر لکھوں گا اس سے. تو سرور صاحب کو میں نے ایز اے کرٹک بہت اپریشیٹ کیا, بہت زیادہ اچھا لگا ہے مجھے ان کا پڑھنا. ان کی نظمیں بھی ہیں بڑی شاندار. شاعری کا جہاں تک سوال ہے, شاعری تو ہم سب بہت لوگ کرتے ہیں, ہم اور آپ سب کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہمارا ہر شعر اس قابل ہو کہ اس کو یعنی لٹریری ہسٹری کا وہ حصہ بن جائے. ارے صاحب میں شعر سناتا ہوں ان کا, آپ سنیے ذرا. ضرور سنائیں. کچھ تو ہے ویسے ہی رنگین لب و رخسار کی بات, اور کچھ خون جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں. یہ بہت اچھا شعر ہے, یہ عالم مسرور صاحب کا تغزل کا شعر ہے یہ, خاص طور پہ غضب کا شعر ہے, مجھے بڑا پسند آتا ہے. کچھ تو ہے ویسے ہی رنگین لب و رخسار کی بات, اور کچھ خون جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں. اور مجھے اس لیے بھی شرف حاصل ہے اس بات کا کہ یہ سرور صاحب نے یہ شعر مجھے سنایا تھا, میں نے ریکارڈ بھی کیا اس کو. اور ہمارے یہاں ایک پوڈ کاسٹ ہے جسے میں بار بار پلگ ان کرتا رہتا ہوں, اس لیے کہ میرا کام ہے وہ, اس میں وہ موجود ہے. جن کو عالم سرور صاحب کا انٹرویو سننا ہو, خورشید الاسلام صاحب کا ایک لمبا انٹرویو سننا ہو, یا معین احسن جذبی صاحب کا لمبا انٹرویو, شاید میرے خیال سے اس سے زیادہ لمبے انٹرویوز وہ کہیں ہیں بھی نہیں آڈیو ٹیلی ویژن میں, یہ میرا دعویٰ ہے. تو یہ سنینک کے پوڈ کاسٹ میں یہ شامل ہے. معین احسن جذبی صاحب کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں جانثار اختر. کرنا بھی چاہیے. 1914 میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور 1976 میں آپ کا یوم وفات ہے, آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جانثار اختر صاحب. جانثار اختر یعنی 2 غزلیں ہم نے اس کتاب میں شامل کی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں,
تو ایک تو بڑی مشہور غزل ان کی ہے کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے. نوجوانوں سے میں نے اکثر اس شعر کو سنا ہے پڑھتے ہوئے. ارے علی گڑھ میں آپ کو میں بتاؤں، مطلب جتنے بھی سال میں رہا، ایک ہمارے میں خیال سے ظفر بھائی ہوتے تھے، کہتے تھے ان کو، وہ گاتے تھے، اور جب وہ گاتے تھے تو دنیا یہی سنتی تھی. جب وہ کہتے تھے یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں، تو جو ہر عاشق جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ بس اس کی آنکھیں تو پرویز صاحب شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے اس غزل کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ نوجوان اس کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور گاتے بھی ہیں، تو مجھے یہ لگا کہ وہ صرف اس کی آواز نہیں بلکہ میری بھی ہے شاید. بالکل. ہاں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں. اب ہر شعر، یعنی کوئی ایسا شعر جو ہر زمانے میں آپ کے لیے ریلیونٹ ہو، یہ ان اشعار میں ہے. کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے. ہماری محبوب تو ہمارے پاس نہیں عمر کی اس منزل میں، لیکن ابھی بھی چاہتا ہے کہ میرے سامنے ہو تو اس کو یہ شعر سناتا. تو یہ جو یونیورسیلٹی ہوتی ہے. اب سوال یہ پوچھے گا کہ صاحب یہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے اور غزل کا انتخاب ہے اور زمرہ کون سا ہے، کہ ترقی پسند تحریک پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ شعر تو غزل کا شعر ہے، اس کے اندر محبوب. لیکن محبوب کون ہے اس میں؟ کوئی شعر فقط ان کو سنانے کے لیے، وہ جو کان پہ صاحب روئی ڈال کے بیٹھے ہوئے ان کو سنانے کے لیے ہیں. ویسے تو سب کے لیے ہیں، لیکن خاص طور پہ آپ کے لیے ہیں. آپ کانوں سے روئی کو نکالیں اور میری آواز سنیں، مظلوم، پسماندہ وغیرہ. لیکن آپ اسی غزل میں دیکھیں، بہت عمدہ شعر ہے کہ آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹے سے چبھیں گے. کانٹے سے چبھیں گے. آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹے سے چبھیں گے. یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے. یہ کون سا خواب ہے؟ یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے. یہ خواب لبریشن کا خواب ہے. یہ خواب ہے آزادی کا، اس لمحے کا جس کا انتظار ہر ترقی پسند شاعر کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند والے جو سیکشن ہے ہماری شاعری کا، ہماری کتاب کا، اس میں یہ شامل میں نے کیا ہے. تو شعر کی خوبی، جیسا میں بھی کہہ رہا تھا، کہ اتنی سطحیں ہیں شعر کی اور اتنی پرتیں ہیں جیسے کھلتی جاتی ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں، پرویز صاحب جب بات کرتے ہیں تو خود ہی کئی سطحیں کھول دیتے ہیں شعر کی. تو یہ انہی اشعار میں سے ایک شامل ہے کرتا ہوں جس کو میں، کہ اس کے اندر بھی رومانیت بھی ہے، لیکن خاص آپ نے کس طرح سے اس کا ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹے سے چبھیں گے، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے. If you hold them close they will prick your eyes, they are dreams for the eyelashes to cheer. اب اس میں جو سلسلہ ہے، اس میں جو ردیف ہے وہ ہے چیئر، ہیئر، ڈیئر، ہیئر، کلیئر وغیرہ کا. جیسے اس کا آپ کو میں سنا دوں، آپ کا یعنی جو مطلع ہے اس کا، اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے. اس کو میں نے اس طرح کیا ہے: My verses are for the worlds to cheer, but only a few lines for you to hear. تو یہ سلسلہ ہے اس. اور جو دوسری غزل آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے؟ ایک اور غزل جس کا انتخاب میں نے کیا ہے: فرصت کار فقط 4 گھڑی ہے یارو، یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو. ہاں، تو یہ فرصت کار ایک طرح کا یعنی ایک سجیشن بھی ہے، ایک حکم بھی ہے کسی بزرگ کی طرف سے آتا ہوا، جو ہم دن رات سنتے ہیں کہ بھائی جو آج کا لمحہ ہے، اس لمحے کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن اور بھی اشعار اس کے اندر بہت اچھے. اپنے تاریک مکانوں سے تو باہر نکلو، زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے یارو. اور ایک سے ایک بہترین. تو یہ شعر ہے اسی پس منظر میں. اس کو آپ دیکھیے، ترقی پسندی کے پس منظر میں دیکھیے کہ اپنے تاریک مکانوں سے تو باہر نکلو، خواب سے نکل آؤ، گھر کو چھوڑ دو جہاں پہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے، دنیا کو روشن کرو، زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے یارو. ایکشن از ریکوائرڈ. کیا بات ہے. یعنی ہزیمت صرف یہ نہیں کہ آپ شکایتیں کریں، قدم اٹھائیں، مجھے یاد ہے بلند کریں اور قدم اٹھائیں. جی مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نے ان کی غزل سنی تھی. ایک نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں میوزک کی پروفیسر ہوتی تھی ریتا گانگولی، اور بہت عمدہ گاتی تھی، کلاسیکل انداز سے گاتی تھی. تو ایک بار علی گڑھ آئی تھی اور انہوں نے وہ غزل سنائی تھی جانثار اختر صاحب کی، وہ ذرا سی بات پہ ہر رسم توڑ آیا تھا، دل تباہ نے کیسا مزاج پایا تھا، پتہ نہیں کہ میرے بعد ان پہ کیا گزری، میں چند خواب زمانے میں چھوڑ آیا. کیا بات ہے، بہت عمدہ شعر سنایا آپ نے. ایسا انہوں نے گایا، سب سما بن گیا. اور اس کے بعد مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اگلے دن میں اور میرے کچھ دوست فوراً مل کے ان کی کتاب، تبھی مجموعہ منظر عام پہ آیا تھا، پچھلے پہر نام کا مجموعہ تھا، ہم وہ خرید کے لائے. اور یہ سمجھ لیجیے آج کی تاریخ تک اس کا تقریباً ہر شعر اچھی طرح سے یاد ہے. تو یہ ہے جانثار اختر. ایک بات ایڈ کروں آپ کی اس بات میں، اس غزل کو اگر پوری غزل پڑھیں، 5 اشعار ہیں اس کے اندر،
تو پہلے مصرعے میں حوالہ کچھ اور ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں آپ کو لگے گا کہ یہ ترقی پسند شاعر ہے. آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کا. جی. صبح آئی ہے مگر در پہ کھڑی ہے یارو، امید زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے یارو. دوسرا کہتے ہیں بیچ رستے میں کوئی لاش پڑی ہے یار، کس کے گھر جا کے، وہ ہے نا، کس کی دہلیز پہ لے جا کے، کس کی دہلیز پہ لے جا کے سجاؤں اس کو، اور بیچ رستے میں کوئی لاش پڑی ہے. پھر آخری شعر جو ہے اس کا دوسرا مصرع دیکھیے. بات اتنی ہے کہ ایک ضد آن پڑی ہے. اس غزل کے تیور ہیں بہت خاص، بہت غضب کا تیور ہے اس کو. جانثار اختر اور ان کی غزلوں کے بارے میں ہم بہت بات کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے جس فہرست میں ان کو شامل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا بہت زیادہ کلام ہے اور وہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. اور 3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں ان جانثار اختر صاحب کے بارے میں. غزلیں کہیں ہیں تو بے انتہا عمدہ کہیں ہیں، اور نظمیں کہیں ہیں تو بے انتہا عمدہ نظمیں کہیں ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جانثار صاحب پہ کام ہونا چاہیے، بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. مناسب نہیں ہے کہ اب تک نہیں ہوا، ہونا چاہیے. ہمارے بڑے شاعروں میں شامل ہے، مجھے خاص طور پہ بہت پسند ہے. نظموں میں بھی وہی تیور ہیں ان کے، غزلوں میں بھی جو اس غزل کا جو ڈیمانڈ ہے، جو غزل آپ سے چاہتی ہے، اس کو پورا کرتے ہیں. پوری جو پوئٹکس غزل کی اور نظم کی خوب سمجھتے ہیں، اور خوب رچے بسے ہوئے ہیں دونوں ٹریڈیشنز میں. ایک تو کوالٹی ہے غضب کی، مطلب ہر غزل ایک سے ایک بڑھ کے آگے ہے، اور کوانٹٹی ہے. کوانٹٹی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، جس کو زود گوئی کہتے ہیں. زود گوئی، لیکن یہ کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی. تو یہ جانثار اختر صاحب پہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ وقت ہم دے سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. لیکن پھر ایک شاعر اب ہمارے سامنے ہیں جن کو آپ نے شامل کیا ہے، وہ ہے مجروح سلطان پوری. نام ان کا تھا اسرار الحسن خان، ہے نا، اسرار الحسن خان، لیکن تخلص مشہور ہوا مجروح سلطان پوری. سن 1914 میں پیدا ہوتے ہیں اور سن 2000 میں انتقال ہو جاتا ہے مجروح صاحب کا. اب مجروح صاحب سے تو بچہ واقف ہے، اس لیے کہ فلموں میں بھی اور بہت مشہور غزل ہے جو غضب کے گانے آئے. لیکن یہ کہ ادبی دنیا میں ہم مجروح کو کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی آپ نے جو ایک بات کہی کہ فلموں میں بھی لکھا انہوں نے، ایک بہت خاص بات ہے کہ غزل جو میں نے اس میں شامل کی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ فلم کی غزل ہو سکتی ہے. لیکن کیا خوبصورت سچویشن ہے جہاں پہ یہ غزل ہے کہ ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح. جس زمانے میں ہم زندہ اسے متاع، کوچہ و بازار، اور پھر یہ کہ خریدار، نگاہ، ان الفاظ کو استعمال جس شعر میں کیا گیا ہو، وہ عوام کو دیکھنے والی، عوام جس فلم کو دیکھتی ہے اس میں یہ غزل آ رہی. بہت خاص بات ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی اپیل، جو سچویشن ہے اس فلم کے اندر جس میں اس کو انہوں نے رکھا ہے. شعر سنائیے، اس لیے کہ بچے کو یہ شعر یاد ہے. آپ اس لیے شعر ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح. پوئٹکس ہے، پروگریسو بھی ہے، رومانٹک بھی ہے. ترجمہ سنیں. ایچ بائر سرویز دا ویئرس ان دا مارکیٹ اینڈ آئی لائک اونلی اے ویئر ان دا مارکیٹ. بہت عمدہ. دوسرا ہے کہ وہ تو کہیں ہیں اور مگر دل کے آس پاس، وہ تو کہیں ہیں اور مگر دل کے آس پاس، پھرتی ہے کوئی شے نگہ یار کی طرح. شی از ناٹ ہیئر بٹ کلوز ٹو مائی ہارٹ ہیئر. شی از ناٹ ہیئر بٹ کلوز ٹو مائی ہارٹ ہیئر. سم تھنگ لرکس اباؤٹ لائک ہر فلیٹنگ گلانس. تو یہ پوری غزل، اس کے اندر جو آہنگ ہے اس غزل کا. اچھا، فلم کے علاوہ پھر آپ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ فلموں میں تو ان کا بہت کام ہے، اور غضب کی چیزیں ہیں جو بھی ہیں بہت ہیں. جی. اب دیکھیے، اس میں بہت خاص غزل ہے یہ بھی جو پروگریسو کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس میں یہ غزل خاص طور پہ دیکھنی چاہیے ہم کو کہ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشان تم سے زیادہ، پھاڑے ہوں گے ہم نے عزیزو، چاک کرے ماں تم سے زیادہ. اور یہ پوری غزل تم سے زیادہ میں نہ صرف یہ کہ وہ یعنی ریس میں آگے، میں چاہتا ہوں ذرا سا سنا دیجیے، اس لیے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ غزل مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے. ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشاں تم سے زیادہ، پھاڑے ہوں گے تم نے عزیزو، چاک گریباں ہم سے زیادہ. تو اب دیکھیے اگلا شعر اس کا بہت عمدہ ہے. چاک جگر محتاج رفو ہے، آج تو داماں صرف لہو ہے. ایک موسم تھا ہم کو رہا ہے، شوق بہاراں تم سے زیادہ. سنیے شعر، بہت عمدہ شعر ہے یہ. عہد وفا یاروں سے نبھائیں، عہد وفا یاروں سے نبھائیں، ناز حریفاں ہنس کے اٹھائیں. جب یہ ارماں تم سے سوا تھا، اب ہے پشیماں
تم سے زیادہ. پھاڑے ہوں گے ہم نے عزیزو چاک گریباں تم سے زیادہ، تم سے زیادہ، تم سے زیادہ کی جو تکرار ہے اس غزل میں. انگریزی میں آپ نے کیا پہلا جو شعر تھا کہ ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو. ڈونٹ ٹیل می واٹ بینگ کریزی از، آئی واز دا ون اینڈ مور دین یو. I was the one and more than you. I must have torn my own clothes many a time and more than you. واہ. تم سے زیادہ. ادھے یہ تو مجروح سلطان پوری کیا غضب کی بات یہ ہے کہ انقلاب برپا ہوتا ہے جو خاصی شاعری ہے، اور آپ نے صحیح ان کا انتخاب کیا ہے پروگریسو. اب آپ دیکھیے ان کا جو مجموعہ کلام اس کا نام غزل ہے، لیکن اس غزل میں پوری دنیا آباد کر رکھی ہے انہوں نے ہر طرح کی. ایک شعر مجھے ان کا بہت زیادہ یاد رہتا ہے اور میں اکثر کہیں نہ کہیں جہاں بھی موقع مجھے لگتا ہے وہ سنا دیتا ہوں. روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروح، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں. یہ بہت بڑا شعر ہے صاحب. ہم تو آواز ہیں، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں. یہ بہت بہت بڑا مصرع ہے صاحب. اور پورا شعر اگر آپ دیکھیے تو یہ جو آج کل کی شاعری ہو رہی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ شاید آج کا جو شاعر ہے وہ اس طرح کے اشعار سے شاید اپنی انسپریشن لے رہا ہے. ہم تو آواز ہے دیوار سے چھن جاتے ہیں. اب ایک بات آ جاتی ہے، جیسے آپ نے یہاں مجروح سلطان پوری کو شامل کر لیا اور ان کے جو ہم عصر جو کنٹمپریری جو سمکالین ہیں وہ کیفی اعظمی صاحب رہ گئے بیچارے، وہ اس میں شامل نظم ہے، نظم کی کتاب میں ہے. نہیں نظم میں تو ہے، یہاں پہ نہیں ہے، غزل میں نہیں ہے. پہ نہیں ہے. اور نہ شاعر ہیں. شاعر بھی غزلوں کے شاعر ہے، نظموں کے شاعر ہیں بنیادی طور پہ. ہاں. ایک مجھے جینوئن شکایت ہے، اب وہ خیر پروگریسو موومنٹ کی وجہ سے آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں. شکیل بدایونی صاحب انہوں نے بہت لکھا ہے، وہ غزلیں بہت عمدہ ان کی. جی ان کا ذکر نہیں ہے شکیل. ہاں نہیں، اس کتاب میں بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسری کتاب جو اس میں تو ہے ہی نہیں. اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا. بچہ جانتا ہے. شکیل صاحب ظاہر سی بات ہے بہت اچھے شعراء میں ہمارے ہیں، بہت یاد کیے جاتے ہیں، فلموں کے ذریعے زیادہ یاد کیے جاتے ہیں. شکیل صاحب کو کم پڑھا گیا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں. بلکہ میں نے ایک بلاگ بھی لکھا تھا شکیل کے اوپر، وہ ایک الگ معاملہ ہے. میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے. اب ایسی غزلیں کہہ گئے اور ایک سے ایک بہترین غزلیں کہہ گئے. اچھی بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو اردو شاعری کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ کہاں ہاتھ ڈالیں اور کہاں نہ ڈالیں والا معاملہ ہے، اور کہاں سے نکالیں اور کہاں چھوڑ دیں. کیفی اعظمی صاحب، ان سے کیا دشمنی آپ کی؟ یعنی کوئی دشمنی نہیں ہے، بڑی محبت ہے، اور بڑی محبت سے میں نے ان کی دو نظمیں شامل کی ہیں اپنی کتاب میں. اور جو مجھے لگتا ہے کہ پروگریسو رائٹرز کا زیادہ بہتر ریپرزنٹیشن ان کی نظموں میں ہوا ہے. آپ نے ان کو نظموں میں شامل کیا ہے؟ جی ہاں ہے. اور شاعر کو بھی نظموں میں شامل کیا ہے؟ جی ہاں وہاں ہے، موجود ہے. جو غزل میں چھوڑ دیا. جی ہاں. آج جس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے پروگریسو پوئٹکس، جی ہاں. اور اس میں ہم نے اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، معین احسن جذبی، جانثار اختر، مجروح سلطان پوری، ان کا ذکر کیا. جی ہاں. اب اس کے بعد آپ کی جو کتاب ہے وہ آگے چلتی ہے، اور یہ جو فہرست ہے، جو لسٹ ہے، جو سوچی ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ نے ذکر کیا، ایک کیپشن دیا آپ نے، اگلا جو ادھیائے ہے، جو چیپٹر ہے وہ ہے نیو پوئٹکس. نیو پوئٹکس میں ذکر آتا ہے مجید امجد، ادا جعفری، ناصر کاظمی، ابن انشا، خلیل الرحمن اعظمی، حسن نعیم، محمد الوی، منیر نیازی، زیب غوری، جان ایلیا، جن کا نام آج کل جو بچہ ہے بہت زیادہ، ان کو تو وہ آلموسٹ پروفٹ ہو گئے ہیں. وہ تو جان ایلیا صاحب تو اس قدر پاپولر ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ آگے پیچھے کوئی شاعر ہے ہی نہیں. اور ہے بھی کہ ان کی مقبولیت کا راز بھی سمجھ میں آتا ہے. احمد فراز بچے کی زبان پہ ہیں. اور اگلے شاعر جو ہیں وہ ہیں بانی ہیں ظفر اقبال، احمد مشتاق، مظہر امام، شکیب جلالی، زہرا نگاہ، بشیر بدر. اور ابھی یہ لسٹ چل رہی ہے بائی دا وے، اس میں عادل منصوری، شہریار، ساقی فاروقی، ندا فاضلی، عرفان صدیقی، کشور ناہید، سلطان اختر. تو یہ نیو پوئٹکس میں آتے ہیں. اور اس کے بعد میں ذرا اور تھوڑا سا جلدی سے تیزی سے ذکر کرنا چاہتا ہوں بیونڈ نیو پوئٹکس. یہاں پہ آ کے آپ کی کتاب ختم ہو جاتی ہے. یہ آج کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو آج کا ذکر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ہے ثروت حسین، فرحت احساس، آشفتہ چنگیزی، جمال احسانی، پروین شاکر، عشرت آفرین، اسد بدایونی، خورشید اکبر، ذیشان ساحل، آفتاب حسین. آفتاب حسین تک آ کے کہانی ختم ہوتی ہے. جی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں. یہ اس پہ تو بہت طویل گفتگو چاہیے آپ کو، تو میں نے وہ 1962 پہ پیدا ہونے والے شاعر پہ اپنی کہانی ختم کر رہی ہے. وہاں ختم سلسلہ بہت طویل ہے، سفر بہت لمبا ہے.
پرویز صاحب زندہ باد، پوڈ کاسٹ ان کا زندہ باد، اور بات ہوتی رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر اگر ہو تو تھوڑا اچھی طرح سے ہو، تفصیل سے ہو، بلکہ مجھے تو کسی حد تک یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہیں ان کا ذکر ان کے ساتھی کیوں نہ ہو، کرنا چاہیے جو موجود ہیں. بالکل بالکل. تو یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ ضرور ان شعراء کو بلائیے اور ان سے ان کی شاعری کے بارے میں بات کریے، شعر سننے کے علاوہ. ہاں اچھا، آپ نے جن کا ذکر کیا تو اس میں مجید امجد صاحب بہت عمدہ کا بھی آپ نے ذکر کیا. جنگ بھی، تیرا دھیان بھی، ہم بھی، سائرن بھی، اذان بھی، ہم بھی، تو بھی اور تیری نفرتوں کے ساتھ، شہر میں ٹکا خان بھی، ہم بھی. دیکھ کتنی لوڈڈ غزل ہے یہ. اور غزل میں اس خیال کو لانا یہ آسان کام نہیں تھا. مجید امجد تو بڑا شاعر ہے بھائی. تو بھی اور تیری نفرتوں کے ساتھ، شہر میں ٹکا خان بھی، ہم بھی. غزل میں آپ پالیٹکس کو کیسے لے آتے ہیں اس کی بڑی اچھی مثال ہے یہ. بہت عمدہ مثال ہے یہ. بھائی غزل کو آپ ایسوشیٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ ایک میوزیکلٹی ہو، محبوب ہو، ایک عاشق ہے، خاص قسم کا مضامین ہے، اور اس میں بہرحال گہرائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی. مجید امجد نے نہ صرف یہ کہ تجربے بلکہ زبان دونوں اعتبار سے جس طرح برتا ہے غزل کو اور نظم کو، وہ ایک خاص چیز ہے. اور مجید امجد کو ابھی بہت پڑھنا باقی ہے لوگوں کو، اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا بھی باقی ہے. ایک جھلک ہم نے دکھا دی ہے کہ ایک سے ایک بڑے شاعر ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ ان کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، تاکہ ان کو تفصیل سے ہم کبھی آگے پروگراموں میں شامل کر سکیں. ایک بات یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اور یہ ہے، یہ شکایت مجھ تک آئی ہے، آفیشیلی آئی ہے باقاعدگی سے. وہ یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب کو آپ نے کہیں پہ شامل ہی نہیں کیا، نہ نیو پوئٹکس میں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ غزل میں، نہ نظم میں. نظم کا تو خیر ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ آپ کی ایک الگ کتاب ہے. لیکن نظمیں تو ان کی ایک سے ایک مشہور ہیں، بہت عمدہ نظمیں ان کی مشہور ہیں، غزلیں بھی ہیں. اب دیکھیں، اور غزل میں بھی انہوں نے بڑے مختلف قسم کے بڑے دلچسپ اشعار کہیں گے. تم بیٹھے ہو لیکن جاتے دیکھ رہا ہوں، میں تنہائی کے دن آتے دیکھ رہا ہوں. بہت اچھا. کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے، مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی. بہت اچھا شعر، جاوید اختر بہت اچھا شعر ہے. کسی بھی شعر کو یا کسی بھی شاعر کو آپ اٹھائیں تو اچھے اشعار ملیں گے. ہمارا جو ایک بنیادی جو ہمارے سامنے کام تھا وہ یہ تھا کہ میں 2 کتابوں میں اردو کی 500 سالہ جو اردو غزل کی اور نظم کی جو تاریخ ہے اس کے بہترین جو مثالیں ہیں اس کو پیش کر سکوں. انیس الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا پرویز صاحب. ملاقات ہوتی ہے، یار زندہ صحبت باقی. پروفیسر انیس الرحمان کے ساتھ یہ گفتگو سن 2025 کے مئی اور اگست مہینوں کے دوران یہاں لندن میں ریکارڈ کی گئی تھی. انیس صاحب کی اس وقت کئی کتابیں خبروں میں ہیں. اردو غزل کی تاریخ اور غزل کے منتخب شاعروں پر مشتمل کتاب کا نام ہے ہزاروں خواہشیں ایسی، دی ونڈرفل ورلڈ آف اردو غزلز. اسی طرح اردو نظم کی تاریخ اور اس کے ممتاز شعراء کا ذکر ہے ایک الگ کتاب میں، نام ہے ہزار رنگ شاعری، دی ونڈرفل ورلڈ آف اردو نظم. تیسری کتاب جو سن 2025 میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی ہے اس کا عنوان ہے دی اسینشل غالب. اس میں مرزا غالب کے 200 اشعار کا انتخاب اور انگریزی میں ترجمہ شامل ہے. یہ تینوں کتابیں انگریزی میں ہیں اور انہیں پبلش کیا ہے ہارپر کالنز نے. غزل کی شاعر سیریز کے اس 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہی یہ منی سیریز ختم ہوتی ہے. ہاں، ہماری پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ جاری رہے گی، جس میں جشن اردو بھی جاری رہے گا. ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیجئے، post@cineink.com cineink.com. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. پرویز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.